الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون. وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے لیے مثال پیش کیجئے، ایک مثال دیجئے. کون سی مثال؟ اصحاب القریہ، اس گاؤں والے لوگوں کی مثال. ضرب المثل، کسی کے بات کو اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اسی جیسا کوئی دوسرا واقعہ کسی کے سامنے بیان کرنا ضرب المثل کہلاتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی مختلف جگہوں پر مثالوں کے ذریعے سے اپنی بات کو سمجھاتے ہیں تاکہ ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم جنت والے راستے پر چل پڑیں اور گمراہی والے راستے سے بچ جائیں، ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کفار مشرکین اور کفار قریش، کفار اور مشرکین اور قریش والے وہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے. کیا طرح طرح کے کہ آپ تو نعوذ باللہ نبی ہے ہی نہیں، اور نعوذ باللہ آپ جو یہ کتاب پیش کرتے ہیں ہم پر، یہ کتاب تو بالکل من گڑنت ہے، آپ اپنے من سے اس کو گڑھ کے لاتے ہیں. کوئی کہتا جادوگر، کوئی کچھ کہتا. تو اس سے پہلے جو بالکل سلسلے وار مضمون چل رہا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے بھی بات آئی، قرآن کی حقانیت کے تعلق سے بھی بات آئی کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. اب ایک ایسے قوم اور ایسے بستی والوں کے تعلق سے مثال کے ذریعے بات پیش کی جا رہی ہے ان لوگوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا اور پھر ان کا کیا حشر ہوا. تو مثال کے ذریعے کیا پیش کیا؟ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب اس بستی والوں کے پاس کون آئے؟ نبی آئے، انبیاء آئے. مرسلون مطلب یہ جمع ہے، ایک نبی نہیں، کئی نبی ان کے پاس آئے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات آئی ہے اصحاب القریہ، یعنی ایک گاؤں کے کچھ لوگ ہیں ان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو سوال فوراً آتا ہے کہ وہ گاؤں یا بستی کون سی جگہ تھی؟ تو اس کے تعلق سے دیکھیے وہ کون سی بستی تھی. تو وہ بستی عام طور سے جو حضرت محمد بن اسحاق نے حضرت ابو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نقل کیا ہے اس کے مطابق وہ انطاکیہ تھی. انطاکیہ نام کا شہر تھا، اور جمہور مفسرین نے اسی کو کوٹ کیا ہے، اسی کو مانا ہے کہ وہ انطاکیہ، شہر انطاکیہ تھا. شہر انطاکیہ ہے کہاں؟ شہر انطاکیہ دراصل ملک شام، جو موجودہ ملک شام ہے، اس میں ایک بہت شاداب اور سرسبز، شاداب، خوشحال ایک شہر تھا اس وقت، جو سمندر کے بالکل کنارے تھا، اور اس میں ایک بہت عالیشان محل بھی بنا ہوا تھا، بہت مضبوط قسم کا محل تھا اس میں. اور وہ شہر بالکل کیا تھا؟ سائڈ سے بالکل فصیل سے، یعنی بالکل اس کے سائڈ میں بالکل دیوار سے گھیرا ہوا تھا، اس کو پروٹیکشن ملی ہوئی تھی. ہر طرح سے وہ شہر کیا تھا؟ محفوظ تھا. اور اس شہر کے تعلق سے اور کیا بات تھی؟ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ابھی جائیں گے تو شاید اس حال میں نہ ملے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جس تعلق سے قرآن نے اشارہ کیا، جو واقعہ. اور شہر انطاکیہ میں نصارہ کے بہت سارے ان کے گھر تھے، چرچ تھے، اور وہ بالکل سونے سے چاندی سے مزین تھے وہ چرچ. اس چرچ کی خاصیت ہے کہ وہ چرچ بالکل خوشحال تھے، اور وہاں کے لوگ مذہبی لوگ تھے اور عیسائی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے. اور اس شہر انطاکیہ کو جب مسلمان آئے اور اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر کے آئے اور دین اسلام کو پیش کیا، اور اس کے داعی بالکل شروع میں بالکل دبے رہے، کچلے رہے مکے میں، پھر مدینی دور آیا، وہاں پہ تھوڑا خوشحالی آئی، اور پھر اس کے بعد جو یہ شہر تھا مسلمانوں کا، اس کے بارڈر ایکسٹینڈ ہونے شروع ہو گئے، پھیلنے شروع ہو گئے. تو پھر کیا ہوا؟ بہت بڑا خطہ مسلمانوں کے حصے میں آ گیا، اور شہر انطاکیہ کو بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیا کیا؟ ان کو فتح کر لیا، اس کو فتح کر لیا حضرت ابو عبیدہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو شہر انطاکیہ اس طرف اشارہ ہے. لیکن ایک بہت بڑے مفسر ہیں اور ان کی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، اس میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ چونکہ انطاکیہ کیا ہے؟ وہ شہر ہے جو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والا شہر ہے. لہذا کیا ہوا؟ وہاں کے لوگ دیندار تھے،
اور اچھے لوگ تھے، مذہبی تھے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں وہ نبی وہی نبی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ان کے امتی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام ہی کا مذہب اس وقت صحیح مذہب تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ ساقط ہو گیا، اب مسلمان ہونا ہے تو آپ اسلام کو قبول کیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیجیے۔ تو اس وقت کیا تھا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو سب سے پہلا شہر تھا جس نے پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ایکسیپٹ کیا، وہ شہر انطاکیہ ہے۔ تو ابن کثیر کہتے ہیں کہ سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ یہاں پہ تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو اور پیغمبر کو جو ہے ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور ان کو جھٹلایا، لیکن یہاں شہر انطاکیہ تو حال یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سمجھ لیے ایک طرح سے مرکز ہے، ان کے مذہب کا مرکز ہے، تو یہ شہر شاید نہیں ہے، شہر انطاکیہ شاید نہیں ہے۔ اور مثال یہ بھی دی گئی ہے کہ شہر انطاکیہ جس کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے وہ شہر جو شام میں شہر انطاکیہ ہے، وہاں پر کبھی اللہ کی کسی عذاب کے آنے کے کوئی ایویڈنس ملتے ہی نہیں ہے، لہذا کہتے ہیں بعض لوگ کہ وہ شہر انطاکیہ شاید کوئی اور شہر ہے، اور یہ شہر انطاکیہ جو شہر ملک شام میں ہے یہ دوسرا شہر ہے۔ بہرحال بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ بستی کون سی تھی، اس کے تعلق سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اصل کیا بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آیت قرآن کا جو مضمون سمجھنے کے لیے اس بستی کی تعین کرنا اس کا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس بستی کو سمجھیں کہ وہ کون سی بستی تھی، کیا تھی، بلکہ ایک مقصد کے تحت اس بستی کا ذکر کیا گیا، ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، ایک مثال دی جا رہی ہے، تو اس مثال کو اور اس بات کو ہم سمجھیں نہ کہ اس چکر میں پڑے کہ وہ بستی کون تھی۔ اور قرآن کریم نے اس کو مبہم رکھا ہے، واضح نہیں بنایا، بس بتایا کہ ایک بستی تھی، تو ہم کو بھی کیا ضروری ہے کہ ہم اس کے تعین پر اتنا اصرار کریں اور اپنی اتنی انرجی خرچ کریں۔ تو بہرحال یہ بہت بھلی بات ہے جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، ہم لوگ کو اس کو مان لینا چاہیے۔ ہاں بعض مفسرین نے اس کے تعلق سے تغدو بھی کی، کوشش بھی کی سمجھنے کی کہ وہ کون سا شہر ہے، اس کی بحث بھی ہم لوگوں نے آپس میں ڈسکس کر لی۔ اذ جاء المرسلون، اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس بہت سارے نبی آئے، کچھ رسول آئے، کچھ پیغمبر آئے۔ اب اس کی ترتیب کیا تھی، کس طرح سے انبیاء آئے ان کے پاس، کس طرح سے وہ رسول آئے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھیے۔ فرمایا کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ان پر یعنی اس بستی والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے دو نبیوں کو بھیجا، دو رسولوں کو بھیجا، دو کو بھیجا، ان لوگوں نے کیا کیا، فکذبوہما، ان بستی والوں نے کیا کہا، ان کو جھٹلا دیا، یعنی کہ دو رسول پہلے بھیجے گئے، ایک نبی یا دو لوگ آئے اللہ کے، دو کو بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے، تو اس بستی والوں نے کیا کیا، ان دونوں کو جھٹلایا کہ نہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے ویسے اس بستی والوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، مثال پیش کرنی تھی نا کہ نہیں آپ ہمارے نبی نہیں ہو سکتے، آپ نبی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے کیا کیا، فعززنا بثالث، دو کو بھیجا، دو کو جھٹلایا، تو اللہ نے ایک تیسرے کو بھی بھیجا کہ جاؤ بھائی اس کی تائید کر دو، اور ان سب نے مل کر کے کیا کہا، ان سب نبیوں نے، ان سب اللہ کے قاصدوں نے، فقالوا انا الیکم مرسلون، کہ سنو بھائی سنو، ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا آگے انڈرسٹوڈ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تو کیا بات کہیں گے کہ یہ بت پرستی نہ کیجئے، ایک اللہ کی بات مان لیجئے، وہ اللہ جس نے آپ کو ہم کو پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں اور آپ کو کھلا رہا ہے، ہمیں اور آپ کو جلا رہا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور دوبارہ زندہ ہونے میں اس دنیا میں کیے ہوئے کام کا ہمیں حساب اور کتاب پیش کرنا ہے۔ یہ دعوت ان لوگوں نے بستی والوں کے سامنے پیش کی اور کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے یہ باتیں آپ کو بتانے آئے ہیں، ہے نا۔ پہلے دو آئے، ان دو کو بستی والوں نے جھٹلا دیا، تیسرے کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اس کو تائید کرو کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں بول رہی، اللہ کی طرف سے۔ جب ان تینوں نے بولا کہ یہ بات جو آپ کے سامنے ہم نے کہی کہ انا الیکم مرسلون، کہ ہم سب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو اب بستی والوں نے کیا کہا، بستی والوں کے ذہن پہ بالکل تالا اور ان کے دل پر بالکل جنگ لگا ہوا تھا، کیا کہا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، قالوا ان سب بستی والوں نے کہا، ما انتم تم نہیں ہو، الا بشر مثلنا لیکن ہماری طرح کے ایک بشر، ہے نا۔ ان بستی والوں نے کیا کہا، بھیا تم تو ہم ہی لوگوں کی طرح سے ایک انسان ہو، تم رسول کہاں ہو۔ اب یہاں پہ ایک بات تھوڑا سا سمجھنے والی ہے
عام طور سے یہیں پہ گمراہی ہو جاتی ہے. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ انسان نہیں ہوتے ہیں، تو گڑبڑ ہو جاتا ہے، خطا ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں سے ہی نبی بھیجتا ہے، انسانوں میں سے ہی رسول بھیجتا ہے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتی ہے. اور پہلے والے لوگ کیا کہتے تھے کہ نہیں 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 نہیں، آپ ہماری طرح انسان ہیں تو اللہ کے پیغمبر کیسے ہو گئے؟ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ بھیا انسان ہی اللہ کے پیغمبر بنتے ہیں، لیکن وہ خاص انسان ہوتے ہیں، افضل انسان ہوتے ہیں، افضل بشر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے کو بہت بلند کرتا ہے. تو اگر کوئی ایسا سمجھے نعوذ باللہ کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتے ہیں، انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، وہ ہماری طرح سے مٹی سے نہیں بنے ہیں، وہ کسی اور چیز سے بنے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ انسان غلط سوچتا ہے، غلط سوچتا ہے. ان لوگوں نے بھی کیا کہا؟ ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح صرف ایک انسان ہیں. وما انزل الرحمن من شيء، اور نہیں بھیجا انزل الرحمن، رحمان نے کچھ بھی. ان انتم الا تکذبون، ان تینوں نے کیا کہا؟ فقالوا انا الیکم مرسلون، ہم تو بھیجے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے. ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان انتم الا تکذبون، ہم تو تم کو سراسر جھوٹا سمجھتے، ہے نا؟ اب یہ واقعہ وہی ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم جھٹلا رہی ہے، کچھ ایمان بھی لا رہے ہیں، اور یہاں پر اس بستی میں بھی ایک نہیں، دو نہیں، تین نبی اور رسول بھیجے گئے، اور اس بستی والے اپنی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم تو جھوٹ بول رہے ہو. پھر اور کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے؟ پھر کیا کہا؟ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. اچھا، تم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہمارا رب جانتا ہے کہ بلا شبہ ہم رسول ہی ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے. ہم کو نہ جھٹلاؤ، ہم کو نہ جھٹلاؤ، ہم کو نہ جھٹلاؤ. لیکن اس قوم نے پھر ان لوگوں نے کیا کہا؟ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ یہی ہے پیغام کا پہنچا دینا کھول کھول کر. وما علینا الا البلاغ المبین، جو بھی حق بات ہے اس کو واضح کر کے بتا دینا. اب ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی، ایکسپٹ کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی. مانیں گے کامیاب ہوں گے، نہیں مانیں گے اپنے منہ کی کھائیں گے، ہے نا؟ اور یہاں پر دعوت کا ایک پہلو بھی ملتا ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہم لوگ کریں گے ابھی، اور آگے کل انشاءاللہ اس پہ کچھ بات اور آئے گی. اور پھر ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا انا تطیرنا بکم. تطیرنا کا مطلب ہوتا ہے بدشگنی لینا، بدشگنی لینا. تو بستی والے ان لوگوں نے کیا کہا؟ ہمیں تو بھیا بات پہنچا دینا تھا، اب آپ لوگ مانیے یا نہ مانیے. وہ جو رسول اللہ کے تھے ان لوگوں نے کہا. یہ ہٹ دھرم اور جاہل اور اجڑ بستی والے جن کی طرف رسول آئے ہیں، ان کو جو ہے وہ جہنم اور ہلاکت کی گمراہی سے نکال کر نیکی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ بالکل اپنی ہٹ دھرمی میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم کو تو تم اچھا تطیرنا. تطیر کا مطلب ہوتا ہے بدشگونی لینا. ان لوگوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، ہم کو تو تم سراسر تم لوگ بدشگونی لگتے ہو. واقعہ کیا ہوا کہ جب ان لوگوں نے اب اللہ کی دعوت کو پیش کیا ان کے سامنے اور حق کو واضح کیا، تو ان لوگوں نے بات نہیں مانا، اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کے پیغمبروں کی ان لوگوں نے کیا کی؟ توہین کی. تو اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا عذاب آیا، قحط پڑ گیا پورے کے پورے بستی. اب جب بستی میں قحط پڑ گیا تو بجائے اس کے کہ وہ بے وقوف اور اجڑ قوم اپنے اندر جھانکتی کہ ہم اب ان اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک چھوٹا سا عذاب ہے، نہیں مانیں گے تو بڑا عذاب آئے گا، وہ لوگ الٹے کیا کیے؟ انہی کے اوپر ساری بات ڈال دی. کہا کہ تم لوگ بدشگنی والے لگتے ہو، نعوذ باللہ، آپ سب بدشگنی والے لگتے ہیں. آپ آئے ہیں تو دیکھیے یہ چیزیں ہونے لگی ہیں، آپ نہیں تھے تو کتنا اچھا تھا. لئن لم تنتہوا، اب دھمکی دی. کس کو دھمکی دے رہی ہے یہ قوم؟ اسی لیے یہ قوم جو ہے، یہ قوم جو بنی اسرائیل قوم، اور پھر اس کے جو اس کی برانچ پوری چلی ہے، اس کے ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ان کو مل رہی ہیں لیکن ان کو قدر اس کی نہیں ہے، وہ اتنے ناشکر گزار بندے ہیں. اور اسی بنی اسرائیل قوم کا جو ہے ایک برانچ یہود کی شکل میں
غزہ میں اور فلسطین میں آتنک مچائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کرے اور ظالموں کے بالکل کمر کو توڑ دے، ان کو نیست نابود کر دے۔ آمین لئن لم آمین تنتہو، آمین۔ تو ان سب نے کیا کہا؟ حالانکہ وہ رسول تھے، اور ان سبوں کی جہالت دیکھیے، اگر تم نہیں مانو گے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول سے کہہ رہے ہیں۔ توہین مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مثال اگر قرآن کی نہ ہو تو شاید انسان نہ سوچے کہ کسی انسان کے عقل پہ اتنا بھی پردہ پڑ جاتا ہے، لیکن قرآن کی مثال ہے، حق ہے۔ لئن لم تنتہو، اس قوم نے اپنے ایک رسول نے تین رسولوں سے کہا کہ اگر تم نہیں باز آؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ لنرجمنکم، تم کو کنکڑی مار مار کے سنگسار کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا، اور تم کو ہم سے بہت کیا پہنچے گا؟ عذاب علیم، شدید دردناک عذاب پہنچے گا، شدید دردناک عذاب پہنچے گا۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے، یہ ایک عام سا قاعدہ بھی ہے کہ بعض دفعہ ایسے جب دل پر عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے تو پھر اپنے خیر خواہ کو، اپنے محسن کے ساتھ بھی لوگ ایسا ہی سلوک کرنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ وہ میری خیر خواہی میں یہ بات کہہ رہا ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا، کس نے کہا؟ رسولوں نے کہا، طائرکم معکم، یہ نحوست تم لوگوں کی خود ہے، ہم لوگوں کی وجہ سے نہیں آئی۔ تم لوگ جو جھٹلا رہے ہو، اللہ کی طرف سے ایک رسالت تمہارے پاس آ رہی ہے، اس کا پیغام تم تک آ رہا ہے، گمراہی سے بچا کر کے نجات والے راستے پر لے جانے کی بات تم سے کہی جا رہی ہے، تم لوگ نہیں مان رہے ہو، اس وجہ سے یہ تمہاری ہی نحوست ہے، ہم لوگ کی نہیں ہے۔ ان ذکرتم، کیا اتنی بات پر کہ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم، اب ان رسولوں نے بھی کہا ان کو، رسول جب کسی اپنے امت کے تعلق سے ایسا کہہ دے تو کتنی زبردست بات ہے۔ کہا ان لوگوں نے، بل انتم قوم مسرفون، تم لوگ تو حد سے گزرے ہوئے انسان، حد سے گزرے ہوئے انسان، نا، حد سے گزرے ہوئے قوم۔ اب یہاں پر ذرا سا رک کر کے طائف کا وہ منظر یاد کیجیے، طائف کا وہ منظر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید اور اپنی رسالت کا پروانہ لے کر کے جب مکے والوں سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں طائف، جو کہ تقریباً 100 کلومیٹر یا جتنی بھی دوری پر ہو، وہاں جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر جا کر کے وہاں کے 3 بادشاہ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، ان کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کرتے ہیں۔ تینوں کے الگ الگ جواب ہوتے ہیں، ایک تائید نہیں کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ایک خاموش رہتا ہے، ایک کو، تینوں کے الگ الگ جواب ہوتے ہیں۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سے دعوت دے کر کے واپس ہوتے ہیں تو وہ شدید المناک معاملہ ہمارے نبی کے ساتھ کیا گیا کہ وہ محلے کے، اس بستی کے، طائف کے کچھ اوباش قسم کے نوجوان اور لڑکوں کو جو آوارہ سڑک پہ پھرتے ہیں ان کو پیچھے لگا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا گیا کہ ان کو مارو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیر زمین پر پڑتا تو وہ کنکڑی سے مارتے کہ اس کو اٹھانا پڑتا، پھر دوسرا پڑتا تو دوسرے پیر پر کنکڑی مارتے، یہاں تک کہ ہمارے آقا نامدار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعاؤں اور جن کی دعاؤں کا اور ان کی کوششوں کا صلہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں اور قرآن یہاں پڑھ رہے ہیں اور دین اسلام باقی ہے، اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کو یہاں تک پہنچایا، ہم تک ان کو آخری نبی بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ دونوں جوتے جو تھے وہ بالکل خون آلود ہو گئے، خون سے بھر گئے۔ پھر بھی کیا دعا ہو رہی ہے جب فرشتہ آیا؟ کیا دعا ہو رہی ہے؟ فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ کہیے، تو یہ بستی جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، اس کو دبا کر کے مثل دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہ رب کریم، رب کریم۔ وہ پڑھنے لائق چیز ہے، پڑھنے لائق چیز، اور ایک بہت زبردست اس کے اندر پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے، کہ ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی اپنے سامنے والے کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ وما ارسلناک رحمت الا رحمت للعالمین۔ کیا کہتے ہیں کہ رب کریم، یہ جو ہوا، یہ اپنے میں کمی کی شکایت کرتا ہوں، اپنے اسباب کی کمی کا، اپنے قوت کی کمی کا، اور پھر ایک لمبا مکالمہ اس دعا کے اندر ہے، کنورسیشن ہے، اور پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر رب کریم یہ تیری ناراضگی کے ساتھ نہیں ہے، مطلب یہ جو ہوا یہ تیری ناراضگی نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ جو میرے ساتھ یہ ظلم بھرا سلوک کیا گیا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تو ناراض نہیں ہے تو۔
کیا ہی وہ دعا تھی. اور پھر انہوں نے دعا کی اس بستی والوں کے لیے کہ نہیں ان کو ایسا مت کیجیے، ان کو پہاڑوں کے درمیان نہ مسلیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں آگے چل کر کے دین اسلام کو ماننے والے ہو جائیں. یہ رحمت کا ایک مظہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا آقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کل اس کے آگے ہم لوگ پڑھیں گے.